اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے شہوت ظاہر کرتا ہے کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ السلام علیکم۔ خود کو ڈسچارج کرنا یعنی کہ ہاتھ سے خود کو فارغ کرنا، اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ مرد زنا نہ کرے، کسی عورت کے ساتھ غلط کام نہ کرے اور خود کو ہاتھ سے ڈسچارج کر لے۔ سنتے ہیں پہلا بیان۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے شہوت ظاہر کرتا ہے اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا ہاتھ ایسے ہوگا جیسے حمل ہو اس کو، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے ہاتھ سے شہوت مٹاتا تھا۔ یہ تو آخرت کی سزا ہے، اور دنیا کی سزا بھی یہ ہے کہ وہ آدمی نامرد ہو جاتا ہے، عورت کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، چونکہ اس کی رگیں جو ہیں گرمی، ہاتھ کی گرمی سے جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توبہ کریں، اور اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور کمرے کا دروازہ بند نہ کریں، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر حمام جائے حمام کا بھی دروازہ بند نہ کریں، تاکہ اگر بند ہوگا تو پھر وہ اپنی حرکت سے باہر نہیں آئے گا۔ اس طرح تو ڈر ہوگا نا کہ کوئی آ نہ جائے، دیکھ نہ لے مجھے۔ دوسرا بیان۔ ایک سوال جو آتا ہے کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوگی، لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح، مرد ہے عورت ہے، تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو مشت جنی بولیں گے، ماسٹربیشن بولیں گے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، اور علماء نے فقہاء نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہے، بہت زیادہ لاسز ہے، جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقتیں اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے تک جو اپنی صحت، اپنا جسم، اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کو بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جو ہے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے شرمگاہ کا استعمال میاں اور بیوی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تیسرا بیان۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی، اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے جو اللیگل ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہو، اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا۔ اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے۔ زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ نظر یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی۔